الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زاہد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل MFR آن لائن قرآن اکیڈمی کا سلسلہ رمضان کی عبادات۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے 23ویں روزے کی عبادات کا ذکر کیا تھا۔ آج ہم 24ویں روزے کی عبادات کا ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے با کرامت شمعون کی ایمان افروز حکایت یہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ مکاشفۃ القلوب میں ایک نہایت ایمان افروز حکایت بیان کی گئی ہے۔ اس کا مضمون کچھ اس طرح ہے۔ اب یہ جو حکایت ہے اس میں ہمارے لیے لمحہ فکریہ اور ہمارے لیے سبق ہے، تو انشاءاللہ آپ اس کو سنیں گے تو اس سے آپ کو بہت سارا سبق بھی ملے گا۔ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1000 ماہ اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے۔ وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط زنجیریں ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے۔ کفار ناہنجار نے جب دیکھا کہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر کوئی بھی حربہ کارگر نہیں، یعنی کام نہیں کرتا، تو باہم مشورہ کرنے کے بعد مال و دولت کا لالچ دے کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زوجہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ کسی رات نیند کی حالت میں پائے تو انہیں مضبوط رسیوں سے باندھ کر ان کے حوالے کر دے۔ بے وفا بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیدار ہوئے اور اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا پایا تو فوراً اپنے اعضاء کو حرکت دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے رسیاں ٹوٹ گئیں اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آزاد ہو گئے۔ پھر اپنی بیوی سے استفسار کیا، یعنی پوچھا مجھے کس نے باندھ دیا تھا؟ بے وفا بیوی نے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میں نے تو آپ کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لیے ایسا کیا تھا۔ بات رفع دفع ہو گئی۔ بے وفا بیوی موقع کی طاق میں رہی۔ ایک بار پھر جب نیند کا غلبہ ہوا تو اس ظالمہ نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لوہے کی زنجیروں میں اچھی طرح جکڑ دیا۔ جو ہی آنکھ کھلی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک ہی جھٹکے سے زنجیر کی ایک ایک کڑی الگ کر دی اور آزاد ہو گئے۔ بیوی یہ دیکھ کر سڑپڑا گئی، یعنی گھبرا گئی، مگر پھر مکاری سے کام لیتے ہوئے وہی بات دہرا دی کہ میں تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آزما رہی تھی۔ دوران گفتگو حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی بیوی کے آگے اپنا راز افشا یعنی ظاہر کرتے ہوئے فرمایا، مجھ پر اللہ عز و جل کا بڑا کرم ہے، اس نے مجھے اپنی ولایت کا شرف عنایت فرمایا ہے۔ مجھ پر دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی مگر میرے سر کے بال۔ چلاک عورت ساری بات سمجھ گئی۔ اسے دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا تھا۔ آخر ایک بار موقع پا کر اس نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ان 8 گیسوؤں یعنی زلفوں سے باندھ دیا جن کی درازی زمین تک تھی۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ یہ اگلی امت کے بزرگ تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت گیسو آدھے کان، پورے کان اور مبارک کندھوں تک ہے۔ کندھوں سے نیچے تک مرد کو بال بڑھانا حرام ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے آنکھ کھلنے پر زور لگایا مگر آزاد نہ ہو سکے۔ دنیا کی دولت کے نشے میں بدمست بے وفا عورت نے
اپنے نیک و پارسا شوہر کو دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ کفار بد اتوار نے حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک ستون سے باندھ دیا اور انتہائی بے دردی کے ساتھ ان کے ہونٹ اور کان کاٹ ڈالے۔ تب اس نیک بندے نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی کہ اسے ان بندھنوں کو توڑنے کی قوت بخشے اور ان کافروں پر یہ ستون مع چھت گرا دے اور اسے ان سے نجات دے دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت بخشی، وہ ہلے تو ان کے تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ تب انہوں نے ستون کو ہلایا، جس کی وجہ سے چھت کافروں پر آ گری اور وہ سب ہلاک ہو گئے، اور اس نیک بندے کو اللہ عز و جل نے نجات بخشی۔ تو ناظرین، یہ حکایت آپ نے سنی، اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو زوجہ تھی، دنیا کی لالچ کی خاطر اپنے نیک و پارسا شوہر کو دشمنوں کے حوالے کر دیا اور اپنے نیک و پارسا شوہر کو داؤ پر لگا دیا۔ اس میں ہمارے لیے بھی فکر کا مقام ہے کہ یہ جو اتنی عظمت کی راتیں ہیں، اور بالخصوص آخری عشرے میں جو شب قدر کی رات ہے، کہیں ہم بھی تو دنیا کی لالچ یا دنیا کی لذتوں کی خاطر اس کو غفلت میں ضائع نہ کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ رات حقیقی معنوں میں پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج ہم بات کریں گے 24ویں روزے میں کون کون سی عبادات شامل کر لیں۔ سب سے پہلے فجر کی نماز کے بعد یا حیو یا قیوم 100 مرتبہ آپ پڑھ لیں۔ پھر بعد نماز ظہر سورہ فاتحہ 7 مرتبہ آپ پڑھ لیں۔ پھر بعد نماز عصر دعائے نجات 21 مرتبہ آپ اس کو پڑھ لیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، یہ والی دعا۔ بعد نماز مغرب سورہ توبہ کی آخری 2 آیات 11 مرتبہ پڑھ لیں، اور بعد نماز عشاء استغفار 100 مرتبہ آپ پڑھیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو اس طریقے سے آپ یہ عبادات شامل کر لیں تو اس روزے کی بھی برکات کو اور زیادہ اور اچھے سے آپ پا سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں رمضان المبارک گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس وبا سے محفوظ فرما کر جلد از جلد ہمیں اس سے نجات نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نیکسٹ ملتے ہیں اگلے روزے کی عبادات کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پھر شور ہوگا کیا میری زندگی کا بھروسہ، الوداع الوداع